دین کی محنت کے لیے تھکو، اپنے آپ کو تھکاؤ، اپنے آپ کو اس مقامی اعمال پر اپنے آپ کو جماؤ میرے دوستو۔ اسی میں ہمارے اولاد کی، ہمارے دینوں، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری رکھی۔ اللہ ہمارے اولاد کی، ہماری نسلوں کی دین کی حفاظت کرے، ورنہ آئے دن فتنے کھڑے ہو رہے، فتنے نئے فتنے دنیا میں جنم لے رہے۔ ہم کاش ہوئے میرے دوستو، ابھی کسی کرناٹک میں شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہو گیا، لوگ اس کی باتوں میں آ رہے، اچھے خاصے سنت لباس، چہرے پر داڑھی، لوگ اس کی باتوں میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کسی یو پی میں کسی رہنے والے نے ختم نبوت کے بارے میں نبی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سارے دنیا میں ایسے فتنے آئیں گے، ہاں وہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹا اور دانہ ایک ایک کر کے کیسے فٹافٹ گرتا ہے، ایسے فٹافٹ فتنے آئیں گے، اتنے تیزی سے فتنے آئیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں دین کی محفلیں لگاؤ، اور دین کی محفلیں کیا ہے؟ تعلیم کے گھروں میں حلقے لگاؤ، اور ہمارے اولاد کے، ہمارے بچوں کی دین کی میرے دوستو حفاظت کرنے کے ذریعہ ہم بنیں گے۔ ہاں اللہ ہم سے کام لے گا میرے دوستو، ذریعہ کے بہانے کے طور پر اللہ ہم سے کام لے گا۔ دیکھو اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے ضرورت پڑی، اللہ نے جانوروں سے بھی کام لیا، اللہ نے ضرورت پڑی تو پرندوں سے بھی کام لیا، کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ گرانے کے لیے آ رہا تھا، فرمایا وہ اصحاب الفیل کا واقعہ جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس صورت میں اللہ نے پورے ابرہہ بادشاہ کا واقعہ کھینچا ہے۔ اللہ نے ضرورت پڑی تو پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اپنی فرمایا کہ چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے اور وہ بادشاہ کے لشکر پر ڈالی، اور وہ کنکریاں بادشاہ کے لشکر کو فرمایا کہ ان کے جسم کو چیر کر، ہاتھی کو چیر کر وہ زمین میں دس گئی۔ کیا وہ کنکریوں میں طاقت تھی؟ کیا وہ ایٹم بم تھا؟ کیا وہ راکٹ تھا؟ کیا وہ ٹینک تھی؟ کیا وہ میزائل تھی میرے دوستو؟ اس سے بھی زیادہ خطرناک طاقت اس کنکری میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی کام لیا ہے میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے میرے بھائیوں، ضرورت پڑی تو جنگل کے پھاڑ کھانے والے جانور شیر نے فرمایا کہ وہ ان صحابی کی رہبری کی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جو اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، بچھڑ گئے، وہ شیر آ گیا بیچ میں اور ان صحابی کو فرمایا کہ وہاں قافلے کے ساتھ ملا دیا، پھر شیر نے اپنا راستہ واپس دوبارہ پکڑ لیا۔ یہ واقعہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے بھی اجتماع میں بیان کیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو دین کی ہم سب محتاج ہیں، دین کی ہم سب کو ضرورت پڑے گی۔ یہ تو مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، اس وقت پتہ چلے گا میرے بھائیو کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس اسلام کے مطابق، اس دین کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی تو قبر میں بھی آرام ہے، قبر کے نکلنے کے بعد سارے گھاٹیاں اللہ ہمارے اور آپ کے لیے آسان کرتا جائے گا۔ یہ دین مرنے کے بعد ہمیں میرے دوستوں کام آئے گا۔ باقی دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری مال و حکومت اور دنیا کے سارے اسباب، دنیا کی سارے بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی حویلیاں یہاں کی یاد دھری رہ جائے گی، کوئی چیز ساتھ میں نہیں آئے گی، اور نہ کسی کے ساتھ آئی ہے نہ آئے گی میرے دوستوں۔